بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے، یکسانی کے لیے، یک رنگی کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، یہ نہیں، سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں، صفیں بندھی ہوئی ہوں۔ دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک، وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا۔ وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے، اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازہر، اس کی جو جامع مسجد ہے، اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا۔ عصر کا وقت تھا، مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا، صحن میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سیدھی سیدھی صفیں بندھی ہوئی ہیں، ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں، اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے، وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا، وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم، اس کے اندر یہ رنگ ہے، گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے، اس طرح کا انداز عبادت کا، ایک تو کلیکٹیو، انفرادی نہیں، اجتماعیت کی اہمیت، اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی، ہم رنگی دیکھ کر۔ تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے۔ اس کو خوب کہا ہے غالب نے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم، چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفیں باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، مسجود کعبہ نہیں ہے، معاذ اللہ، مسجود صرف اللہ ہے۔ اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک، ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ قبلہ نما ہے، اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو معین کر دی گئی، بس یہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو۔